3 ہجری میں غزوہ احد میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جواں مردی اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہراول دستے میں آگے آگے شامل ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے میں جس وقت افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، سیدنا مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا علی بن ابی طالب کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، بہادر، جری، قوی، قوت والے، طاقت والے، جم کر لڑائی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے کر گھاٹی میں پہنچا دیا گیا۔ اب حضرات کے علم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لاتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پانی سے آپ کا چہرہ اور آپ کا خون دھویا جاتا ہے، آپ کے سر پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا، اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم سے خون کا بہاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیتی ہیں، اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ احد کی لڑائی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ مشرکین آئندہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کہیں واپس تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا۔ آپ نے فرمایا کہ علی جاؤ مشرکین کے پیچھے پیچھے جا کے دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے گھوڑے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور خود اونٹوں پر سوار ہیں تو پھر ان کا مکہ جانے کا ارادہ ہے، پھر وہ واپس نہیں آئیں گے، اور اگر مشرکین گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو پھر وہ مدینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس موقع پر کائنات کی سب سے شجاع اور بہادر شخصیت سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مشرکین نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں فوری طور پر مدینہ پہنچ کر ان سے 2 ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مشرکین کے پیچھے نکلا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور خود اونٹوں پر سوار ہیں، اور ان کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔